من حیث القوم تک پہنچنے کے لیے ایک ایک اکائی پہلے شامل ہوتی ہے، یعنی یہ بات اجتماعیت سے انفرادی حیثیت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب بات انفرادی حیثیت کی آئے گی تو پھر بات میرے کردار کی آئے گی، پھر بات آپ کے کردار کی آئے گی، اور یہاں سے جب اس کی تصحیح شروع ہوگی تو پھر یہ تصحیح ایک اجماع تک جو ہے وہ پہنچنے کی سبب ہوگی۔ پھر ایک بہت بڑی بحث چلتی ہے کہ معاشرے کی جو تبدیلیاں ہیں یا معاشرے میں جو بہتری ہے کہ وہ ایک ایک اکائی بہتر پر عمل کرتی آئے تو پھر بہتری کا سبب ہوگا، اور قرآن کریم ہی کی آیات کریمہ سے کہ وہ حصے جہاں اچھائی کے اطلاق کے لیے کاوش ہے اور جہاں برائی کو روکنے کا تدارک اور سبب کرنا ہے وہاں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس سارے حصوں میں اور سب سے بڑی مثال اور بنیادی مثال جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کیسے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اصول بیان فرمائے، ایک ایک اکائی کی تربیت فرمائی، لیکن ایک قانون جس کا اطلاق کلی طور پر تھا اس کا نفاذ بھی ہوا۔ تو ہم جتنی بھی اپنے معاشرے میں ایک ایک اکائی پر محنت کرتے رہیں، مزاج انسانی کے لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو اور اس کا نفاذ جو ہے وہ مساوات کے ساتھ ہو، تاکہ حدود و قیود کا جو تعین کیا گیا ہر کوئی اس حد کے اندر رہے، وگرنہ یہ جو معاشرے میں حیثیتوں کا فرق ہے یہ انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی راہ پر چلا دیتا ہے جہاں سے اس نفس کی تو تقویت ہوتی ہے لیکن مخلوق کے ساتھ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان مردود سے لے کر معاشرے کی عمومی جو کیفیت ہے یا برائی ہے وہ بھی اپنی طرف کھینچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دلدل پر پاؤں رکھتا ہے تو دلدل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، دلدل اسے کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن قدم رکھنے والے کو معزز سامعین کرام یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ قدم رکھ کہاں رہا ہے۔ اب جب وہ اپنے قدم رکھنے کو، اپنے قدم اٹھانے کو نہیں دیکھے گا اور شکایت جو ہے وہ دلدل سے متعلق کرتا رہے گا تو ان کی شکایت یا اس شکایت سے نتیجے پر تو اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان و بیان کا خیال کریں، اپنے کردار کا خیال کریں، ہمارے وجود سے، ہماری حرکت سے، ہمارے کلام سے، ہمارے عمل سے کہیں کوئی فسق کی صورت پیدا نہ ہو۔ کسی کشتی کے غرق کرنے میں بہت بڑی چٹان جو ہے اسے کشتی میں رکھا جائے تو کشتی کے غرق ہونے کا سبب، اسی طرح اگر ایک ایک کنکر رکھتے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ایک کنکر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، کیا ہوگا، وہ کنکر جمع ہوتے ہوتے آخر اس چٹان کے ہم پلہ ہو جائیں گے اور کشتی کو ڈبا دیں گے۔ اپنے معاملات زندگی میں وہ امور جنہیں ہم سمجھتے ہیں خیر ہے جی یہ تو صغیرہ غلطی ہے، معمولی سی بات ہے، کوئی حرج نہیں اگر میں نے یہ عمل کر لیا، کوئی حرج نہیں میں نے اگر آنکھ اٹھا لی، کوئی حرج نہیں اگر میری زبان سے کوئی بات ایسی آ گئی جو نازیبا تھی، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یہ کشتی میں ایک ایک کنکر پتھر رکھنے کے مترادف ہے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اتنے کا کنکر رکھ دیے جائیں گے کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ پھر دوسرا پہلو، جتنی ہمارے تجاوز ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، اس بحث سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، انکار کس کے حکم کا ہے، مقابل کس کے آ رہے ہیں، اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اس کے مقابل بات آئے گی، پھر آگے تقسیم صغیرہ یا کبیرہ کی ہے۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بحالت ایمان بسر کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔